کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے میرے حبیب کریم علیہ السلام اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ اب حکم خاص کے حوالے سے دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام اس سے مراد ہے، اور پھر عموم میں جب ہم دیکھیں گے تو آقا کریم علیہ السلام کی پوری امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مالک جب بھی کوئی نعمت عطا فرمائے تو پھر اس کو بیان کرنا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، امت کا یہ سمجھ لیں، اس پہ اجماع ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان بھی نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا، یہ برے صغیر پاک و ہند کا علاقہ کہلاتا تھا۔ آج سے تقریباً 100 سال قبل امرتسر، جو آج کل ہندوستان کا علاقہ ہے، بڑا مشہور علاقہ ہے، وہاں سے مخالف دڑے کی طرف سے ایک بات اٹھائی جاتی ہے اور پھر وہ آم کی طرح پورے برے صغیر پاک و ہند میں پھیل جاتی ہے۔ بات کیا تھی؟ بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ بات یہ تھی کہ اگر کوئی جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے قرآن سے اور آقا کریم علیہ السلام کی صحیح احادیث سے ثابت کر دے گا تو اس کو 100 روپے انعام دیا جائے گا۔ اب یہ بات جو ہے نا، یہ فتاوی رضویہ 29 جلد اور صفحہ نمبر 246 پہ موجود ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سے ثابت کر دے، آقا کریم علیہ السلام کی صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت کر دے تو اس کو 100 روپے انعام دیا جائے گا۔ اور آج سے 100 سال قبل جب کہ دور 58 اور 54 کا تھا تو اندازہ لگائیں 10 روپے کی قیمت 10 لاکھ کے برابر آج کی بنے گی، اور اگر 100 روپے ہے تو پھر 100 کی قیمت سمجھ لیں 1 کروڑ کے برابر ہو۔ تو اعلان ہوتا ہے کہ جو بھی ثابت کر دے، آئے قرآن کی دلیل دے، احادیث مبارکہ سنائے اور انعام لے جائے۔ اب جب یہ اعلان ہوتا ہے تو ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس وقت بریلی میں بیٹھا ہوا آقا کریم علیہ السلام کا دیوانہ، جسے آج دنیا امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے، آپ پھر اعلان کرواتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا اعلان بھی اب اخباروں کے ذریعے پوری دنیا تک پھیلا دیجیے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے ثابت کرے، صرف ایک آیت دکھا دے، احادیث مبارکہ سے ثابت کرے، صرف ایک حدیث پاک دکھا دے تو انعام لے جائے، اور وہ بھی صرف 100 روپے۔ اب بریلی کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع پر قرآن کی صرف ایک آیت دکھا دے اور صرف ایک حدیث پاک دکھا دے، میں اس کو 200 روپے انعام دینے کے لیے تیار۔ اللہ، اب یہ بھی اخباروں میں چھپ گئے۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 4 سوالات کیے. اب وہ سننے والے ہیں کہ میرے ان 4 سوالات کو کوئی رد کر کے دکھائے. انہوں نے پہلی آیت کریمہ لکھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے، اس نعمت کا چرچا کیجئے، نعمت ملنے پہ اظہار کیجئے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اتنا بتلایا جائے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے، یہ ثابت کرے. اور پھر صرف اتنی بات نہیں ہے، آقا کریم علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے، یہ ثابت کرے. اور پھر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد اس نعمت کے ملنے پہ اظہار ہے یا نہیں ہے. اب وہ کون سا کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان والا ہوگا، جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو تو مانے گا، لیکن آقا کریم علیہ السلام جو کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ان کا انکار کرے گا. اگر کوئی اللہ کی نعمت ہونے کا انکار کرتا ہے تو گویا وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے اور پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ کا یہ حکم ہے کہ میرے جو خاص دن ہے نا ان کو یاد کرو. میرے جو خاص دن ہے، جب خاص کوئی نعمت میں نے عطا کی ہے، ان دنوں کو یاد کیا کرو. اب آپ نے سوال یہ کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا دن ایمان سے بتلائیں کہ وہ خاص دن ہے یا عام دن ہے. یہ تو اتنا خاص دن ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سوموار والے دن اپنی آمد پہ آقا کریم علیہ السلام روزہ رکھ کے اس انداز میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو عملی نمونہ پیش فرمایا. صحابہ کرام نے پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا دن جب خاص دن ہے تو اس دن محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد اس نعمت کے ملنے پہ اس خاص دن کا اظہار ہے یا نہیں ہے. اب یہ دوسرا سوال تھا. اب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اب انہوں نے تیسرا سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پہ فلیفرحوا، بس خوشیاں مناؤ. اب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سوال یہ اٹھایا کہ یہ ایمان سے بتائیں آقا کریم علیہ السلام اللہ کا فضل اور اس اللہ کی رحمت ہے یا نہیں. اور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد اس فضل اور رحمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار ہے یا نہیں. اب چوتھا سوال امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ. تو آقا کریم علیہ السلام نے سوموار والے دن نفلی روزہ رکھ کے اپنی امت کو بتلا دیا کہ میری آمد پہ کوئی نفلی عبادت کر لے تو یہ میری سنت ہے.
یہ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا. اب منع کیا تو تمہارا اعتراض ہے نا. اب منع کرنا تم نے قرآن کی آیت سے یا صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت کر کے دکھانا ہے. اللہ اکبر. تو یہ 4 سوال امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے، اور پھر 100 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک ان 4 سوالات کے جواب کوئی نہیں دے سکتا. کوئی بھی نہیں دے سکتا. آج تک لوگ خاموش ہیں. تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ فائنل ہے، طے ہے، دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے. اب یہ بخاری شریف میں 3977 نمبر پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ نے بڑی توجہ سے سماعت کرنی ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا میرے نبی کریم علیہ السلام آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل لیا اور پھر ناشکری کی. اب سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حوالہ بخاری شریف کا دے دیا، حدیث نمبر بھی بتلا دی، اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن صحابی ہیں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل لیا اور ناشکری کی، تو وہ بدلنے والے کون ہیں، اور یہ جو نعمت کا ذکر ہے اس نعمت سے مراد کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم واللہ کفار قریش، کہ یہ جو نعمت سے بدلے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے ناشکری کی ہے، اس سے مراد کفار قریش ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے. اور پھر پوچھا گیا کہ یہ نعمت سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمُحَمَّدٌ نِعْمَةُ اللَّهِ، اس نعمت سے مراد آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے. حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیہ کریمہ میں فرمایا. اللہ اکبر. تو اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کی آیت سے اور صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کی سب سے